بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، جو اس وقت آپ سے معاملہ زیر بحث لانا ہے، میں بھی ایک دو دفعہ گیا ہوں ان جگہوں پر جہاں پہ یہ آٹے کی ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے۔ یقین کریں، بوڑھی اور ضعیف عورتیں، مرد، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور یقین کریں کہ وہ اپنے مقدر کو تو کوس ہی رہے ہیں، ساتھ ساتھ حکومت کو بھی بہت سے مغلظات سے نواز رہے ہیں۔ بجائے اس تھے کہ ایسے حکومت کو بہت زیادہ سیاسی فائدہ ہوتا، میرے خیال میں اس سے الٹا سیاسی نقصان ہو رہا ہے اور عوام کو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ اس بھیڑ میں ایک برقع اوڑھ کر سارا دن ایک بیچاری عورت کھڑی ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میری مجبوری ہے، مجھے 4 بچوں اور بوڑھی ماں کے لیے آٹا لے جانا ہے، اگر آٹا نہیں لے کے جاؤں گی تو وہ بیچارے بھوکے رہیں گے۔ اور آج چوتھا روز ہے کہ میں آٹے کے لیے لائن میں کھڑی ہوتی ہوں، میری باری نہیں آتی اور میں خالی ہاتھ واپس چلی جاتی ہوں، اور روزانہ آتی ہوں کہ اسی امید پر کہ مجھے آٹا مل جائے گا۔ لیکن اس نظام کے آگے میں بے بس ہوں۔ یہاں لوگوں کا ایسا ہجوم ہے جیسے کوئی ریوڑ ہو۔ مجھے یقین ہے مہنگائی نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے، لیکن یہ ہمارا اپنا بھی کیا دھرا ہے۔ لوگ اپنی ضروریات تک پوری نہیں کر سکتے، لیکن یہاں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہماری حکومت نے ہم سب کو آٹے کے تھیلے کے پیچھے لگا دیا ہے۔ اگر بجلی کا بل گھر پر آ سکتا ہے تو آٹے کا تھیلا بھی آ سکتا ہے، لیکن حکومت ہمیں ذلیل کروا کر جانے، لیکن ایک ہی تھیلا آٹے دینے پر بزد ہے، اور میں بھی مجبور ہوں، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے۔ یہ الفاظ ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے، جو کئی دن سے ایک تھیلا آٹا لینے کے لیے لائن میں کھڑی راہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے آٹے کا تھیلا کب ملے، کب میں سوکھی روٹی بنا کر اپنے غریب بوڑھی ماں اور بچوں کو کھلا سکوں۔ آپ یقین کر لیں، یہ صرف کے پی کے سے تعلق رکھنے والی خاتون کے الفاظ نہیں، بلکہ یہ پاکستان کے ہر اس خاتون کے الفاظ ہیں جو موجودہ دور میں آٹے کے حصول کے لیے لائن میں 4 روز سے کھڑا رہنے پر مجبور ہیں۔ اور قوم کی ماں بہنوں کا اس طرح لائن میں کھڑا ہونا آٹے کے لیے اور ذلیل ہونا حکومت کے منہ پر زوردار تماچا نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا ہماری حکومت یہی چاہتی ہے کہ قوم کی مائیں بہنیں آٹے کے حصول کے لیے جان دے دیں؟ کیا ریاست ایسے چلتی ہے؟ اگر ایسے حکمران ہوتے ہیں اور ریاستیں چلتی ہیں تو ان ریاستوں پر صرف ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں سوچنا ہوگا کہ آخر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ملک کہاں پہنچا ہے۔ 10 کلو آٹے کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا جا رہا ہے۔ وطن عزیز میں مفت آٹا دینے کا سلسلہ پچھلے دنوں پنجاب سے شروع ہوا، اور یہ قہر کراچی پہنچتے پہنچتے 20 جانیں لینے میں کامیاب ہو گیا۔ پی ڈی ایم سرکار نے پنجاب میں مفت آٹا کی فراہمی کی اسکیم شروع کی۔ 25 مارچ کو ساہیوال کے نواز شریف پارک میں مفت آٹے کی تقسیم شروع ہو گئی۔ خاتون نسیم اختر بھی آٹے کی جنگ جیتنے کے لیے لائن میں کھڑی تھی، اتنے میں دھکم بیل شروع ہو گئی۔ آٹے کے امیدوار ایک دوسرے کو روندتے ہوئے آگے نکلنے لگے۔ نسیم اختر گر گئی، کسی نے انہیں ہاتھ لگا کر اٹھانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ آٹا تقسیم مہم ختم ہونے تک نسیم اختر کیما بن کر آٹے کے شہداء کی لسٹ میں اپنا نام درج کروا چکی تھی۔ بات ساہیوال کے نسیم اختر پر ختم ہوتی تو بھی بہتر تھا، لیکن شہباز سرکار کی اس جان لیوا مہم انسانوں کی جان لیتا گیا۔ بہاولپور، مظفر گڑھ اور اوکاڑا میں بھی شہریوں نے آٹے کے حصول کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اور ان جانوں کی قیمت ہمارے حکمرانوں کے باہر مکھی کی جان کے برابر بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حکومت عوام کو جب چاہے جہاں چاہے مسل دیتی ہے۔ حکومت ہمیں ایک آٹے کا تھیلا دینے کی حصول کے لیے جان دینے پر مجبور کر رہی ہے، اور یہ ہمارا ہی سسٹم ہے۔ آٹے کی جنگ کی باری پنجاب کے بعد کراچی آن پہنچی۔ اس بار حکومت کی بجائے فلاحی کام کرنے والی فیکٹری موت بانٹنے لگی۔ اب 30 مارچ کو سائٹ ایریا میں واقع
جو فیکٹری تھی اس میں آٹے کی تقسیم کا عمل شروع ہوا اور ساتھ زکوٰۃ کے پیسے تھے۔ پہلے دن 100 افراد مفت آٹے کی لینے کے کامیاب ہو گئے، لیکن دوسرے دن حالت بدل چکی تھی۔ لوگوں کا جمع غفیر امڈ آیا تھا، ہر کوئی اس تگ و تو میں تھا کہ مجھے آٹا کب ملے گا۔ آٹے کے امیدواروں کی تعداد 100 سے 200، 200 سے 400 تک ہو گئی۔ آٹے کے ٹریک کے پیچھے صرف انسانوں کا سر اور اوپر اٹھتا ہاتھ نظر آ رہا تھا۔ ہر کسی کو صرف ایک تھیلا آٹے کی ضرورت تھی۔ کسی شہری نے دوسرے کا خیال نہیں کیا، ایک دوسرے کو رونتے چلے گئے، بھگدڑ مچ گئی۔ کچھ افراد نے آٹے کی راہ میں جان دے دی تھی۔ اتنے میں بھگدڑ کو ختم کرنے کے لیے لاٹھی چارج کا استعمال کیا گیا۔ کونے پر گٹر کھلا تھا، لوگ آٹے کی جنگ تو نہیں جیت پائے، جان بچانے کے لیے بھاگتے رہے۔ پاؤں پھسلا اور گٹر میں چلا گیا۔ یوں 6 افراد کی لاشیں گٹر سے نکالی گئیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے 11 افراد نے شہدائے آٹا کی فہرست میں اپنا نام درج کروا چکے تھے۔ اب یقین کر لیں کسی نے نہیں سوچا کہ 10 کلو آٹے کے حصول کے لیے لوگ جان دینے پر بھی مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن دور حاضر میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سب ہونا بھی ممکن ٹھہرا۔ عام سی بات ہو گئی ہے۔ ہم اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ نہ کھانے کو کچھ ہے، نہ پینے کو، اور حکومت ہمیں اپنی مرضی سے مروا رہے ہیں، چاہے وہ مفت آٹے کی حصول کی راہ میں ہو یا یوٹیلیٹی سٹورز پر کم قیمت کے بہانے چیزیں دینے کی ترغیب۔ آخر حکومت چاہتی کیا ہے؟ مفت آٹے کے لیے جان لینے پر کیوں تلے ہوئے ہیں؟ کیا ریاستیں اس طرح چلتی ہیں؟ اگر آٹا دینا ہی مقصود ہے تو گھروں تک رسائی کیوں ممکن نہیں بناتے؟ جب گیس بجلی کا بل ہر مہینے گھر ٹھک کر کے پہنچ سکتا ہے تو ایک آٹے کا تھیلا گھر تک کیوں نہیں بھیجا جا سکتا؟ آپ آج ہی وابڈا کے الیکٹرک SSG سمیت دیگر حکام سے فہرستیں مرتب کروا لیں۔ ہر ایرے گیرے کے بل مینیجر کو آٹے کی گاڑی کے ساتھ بٹھا کر گھر گھر آٹا سپلائی مہم شروع کریں۔ سب مستحقین تک بغیر کسی اجرت کے آٹا پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ اس طرح نہ کسی کی جان جائے گی، نہ کسی کی عزت۔ لیکن ہماری حکومت یہ کام نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو پبلسٹی چاہیے۔ پبلسٹی چاہیے ہوتی ہے، یہ اپنی پبلسٹی اور ووٹ بینک کے چکر میں جانے لینے کے در پہ ہیں، تاکہ آٹے کے شہداء کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو، اور یہی ریاست کا اصل چہرہ اس وقت ہے۔ لیکن ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس سب کا کارن کیا ہے؟ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اس سب کی وجہ ہم خود ہیں۔ جب تک ہم اس گندے نظام کے خلاف نہیں اٹھیں گے، ان لٹیروں کے خلاف نہیں اٹھیں گے، تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا، اور یہ پچھلے 75 سال سے ہو رہا ہے۔ جب سے قائد اعظم کی ایک سازش کے تحت جان لی گئی، لیاقت علی خان کو شہید کروایا گیا، محترمہ فاطمہ جناح کو مروایا گیا، تو ہم نے اپنے موسنوں کے ساتھ یہ کیا، تو باقی ہم عوام کیا چیزیں ان لوگوں کے آگے، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے حکومت میں بیٹھی ہوئی ہے، جو پورا مکسچر ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ، دوسری اسٹیبلشمنٹ، سیاسی مافیا، ادارے، سب مل کر ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ کسی کو احساس نہیں ہے کہ عوام بیچاری کس طرح پس رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں تو اس کی وجہ بنیادی وہی بنتی ہے جو میں آپ سے پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ اس نظام کے خلاف اٹھنا پڑے گا، ورنہ پھر اسی طرح اپنی چھوٹی چھوٹی بچوں کو لائن میں لگا کر ذلیل کریں گے، خود ذلیل ہوں گے ایک آٹے کے لیے، اور گھر میں بچے بھوکے تڑپ رہے ہوں گے۔ اس لیے پلیز سوچیں، سوچنے کا مقام ہے۔